انہوں نے دیکھا کہ بھائی جب بھی کوئی ان کے خلاف ہم جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی تحریک اٹھتی ہے، اور تحریک کو ختم کرنے کے لیے جو ہے پھر اندر سے کچھ لوگوں کو خریدا جاتا ہے. یہ آپ کے پرانے پرائم منسٹر بھی کبھی بور کہا کرتے تھے، میر جعفر اور میر صادق. یہ ایسے لوگوں کو لایا گیا جو مخبریاں کرنے والے تھے، ان کو زمینیں الاٹ کی گئی، ان کو پیسے دیے گئے، اور آج بھی ان کی اولاد وہی کی وہی ہے جو مسلمانوں کی اور علماء کی مخبریاں کرنے والے ہیں. بلکہ ایک عالم کی میں بات کل پرسوں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ انگریز، گورا انگریز خود تو چلا گیا لیکن اپنی اولاد کالا انگریز پیچھے چھوڑ گیا، جو آج بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اور جا کے کبھی ان سے پوچھو کہ تمہارے آباء و اجداد کیا تھے جو آج بڑے جاگیردار بنے ہوئے ہیں، تو ان کی حقیقت تمہیں پتہ چل جائے گی. یہ سارا سلسلہ وہاں سے، چاہے وہ حضرت سید احمد شہید ہوں، شاہ اسماعیل شہید ہوں، اس سے پہلے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، چلتے چلتے پھر انہوں نے، انگریزوں نے کہا کہ جب یہ ساری تحریکیں ہم ان کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ پھر اٹھ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کام کیا جائے کہ ان کے اندر سے 3 چیزوں کو ختم کر دو. ایک ان کے اندر سے جذبہ جہاد، ایک ان کے اندر سے قرآن کی محبت، اور ایک ان کے اندر سے علماء. یہ تینوں چیزیں ان کی جب ختم ہو جائیں گی تو یہ خود بخود جو ہے ہمارے طریقوں پر چلنے والے ہو جائیں گے. چنانچہ اگر آپ پڑھیں نا، حضرت شیخ الہند جب انڈیا سے واپس آئے تو اپنے آخری دنوں کے اندر بھی انہوں نے جب بیان کیا تو بیان کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنی جو پوری زندگی کو دیکھ رہا ہوں، اور میں جیل سے جو ہو کے آیا ہوں، مالٹا کی جیل سے، میں اس کا لب لباب یہی تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ اب جگہ جگہ قرآن کے دروس ہوں اور جگہ جگہ قرآن کے مدرسے قائم کیے جائیں. اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر سے انگریز کی یہی سوچ تھی کہ قرآن کی محبت، قرآن، جذبہ جہاد اور مدارس اور علماء، جب یہ ختم ہو جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور پھر اسی طرح چلتے چلتے پھر 1866 کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. جب سارے اس وقت جو پہلے پرانے مدارس تھے اس کو گرایا گیا، علماء کو ختم کیا گیا. مورے تھامسن انگریز لکھتا ہے کہ دلی سے لے کر پشاور تک دونوں طرف کی جرنیلی سڑک، جس کو آج جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے، یہاں پر تمام کی تمام اس سڑک پہ اندر علماء کو درختوں کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. چاہے وہ انڈیا کا لال قلعہ ہو یا پاکستان کا شاہی قلعہ ہو، یہ ساری اس کی گواہی دیں گے. وہ کہنے لگا مورے تھامسن کہ میں کیمپ کے اندر کھڑا ہوا تو مجھے جلنے کی بدبو آئی، تو جب جا کے میں نے دیکھا تو انگاروں کے اندر 40 علماء کو لٹایا گیا تھا. وہ 40 ختم ہوتے، اس کے بعد 40 اور آتے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ پلیٹ میں ہمیں ملا ہے پاکستان؟ تو جب اینڈ میں دیکھا گیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سارے، ان کا یہ تھا کہ اب ایسی مسلمانوں کے اندر انقلاب ایسا لایا جائے کہ کم سے کم مسلمانوں کے اندر قرآن، دین تو زندہ ہو، اللہ کے رسول کے دین اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا مقام اور یہ ساری چیزوں تو کم سے کم لوگوں کے اندر رہ جائیں. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فاتح بن کر بعد میں مکے میں آتے ہیں، میں اسی سبق پہ آ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنا اور وہ تکلیف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی مکے میں جب آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، اونٹنی کی جو پالان کی لکڑی تھی اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک لگ رہی تھی. عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، متکبرانہ انداز میں نہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها،